نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج مسائل اعتکاف کورس کا 5واں دن ہے اور سبق نمبر 5 کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ سبق نمبر 4 کی شروع میں نے ایک ضابطہ بیان کیا تھا کہ معتکف کے لیے چند اعذار اور وجوہات کی وجہ سے مسجد سے نکلنے کی اجازت ہے اور ان اعذار کی وجہ سے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں آتا، البتہ چند صورتیں ایسی ہیں کہ ان صورتوں میں اگر معتکف مسجد سے نکلے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا، البتہ وہ گناہگار نہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اعذار طبعیہ میں سے قضاء حاجت، وضو، غسل جنابت اور معتکف کے لیے کھانا لانے کے حوالے سے چند مسائل بیان ہو گئے۔ آج کے سبق میں اعذار کی جو دوسری قسم ہے اعذار شرعیہ، ان کا بیان ہوگا اور اس کے بعد اعذار ضروریہ کا بیان بھی ہوگا۔ اعذار شرعیہ سے مراد وہ اعذار ہیں کہ جن کی اجازت شریعت نے دی ہے معتکف کو مسجد سے باہر جانے کی، ان اعذار کو اعذار شرعیہ کہتے ہیں۔ اعذار شرعیہ میں سے پہلی نمبر پر جمعہ کی نماز ہیں، تو معتکف کے لیے جمعہ کی نماز کے لیے جانے کی اجازت ہے، لیکن دو شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو، یعنی اگر کوئی معتکف کسی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور اس مسجد میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہو، لیکن معتکف جو ہے دوسری مسجد میں جائے اور دوسری مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی تو اس صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تو جمعہ کی نماز کے لیے جانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہ ہو رہی ہو جس مسجد میں معتکف اعتکاف کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ معتکف کے اوپر جمعہ کی نماز فرض بھی ہو۔ اگر معتکف کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ جمعہ کی نماز کے لیے نہیں جا سکتا۔ اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ مثلا معتکف کسی ایسے گاؤں میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اس گاؤں میں جمعے کی شرائط موجود نہیں ہے اور گاؤں والے لوگ جمعے کی نماز نہیں پڑھتے، تو ایسی صورت میں اگر معتکف اس مسجد سے نکل کر کسی دوسرے گاؤں میں جائے یا شہر میں جائے جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو تو معتکف کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح علماء نے یہ لکھا ہے کہ عورتوں کے اوپر بھی چونکہ جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی عورت اعتکاف کی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو اور وہ مسجد میں جائے جمعے کی نماز کے لیے تو اس کا اعتکاف بھی احناف کے نزدیک فاسد ہو جائے گا۔ تو جمعے کی نماز کے لیے جانے کی دو شرائطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہ ہو رہی ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر جمعہ فرض ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ معتکف جب جمعے کی نماز کے لیے نکلے گا تو ایسے وقت میں نکلے کہ وہ جامع مسجد میں پہنچنے پر وہاں سنتی بھی ادا کر سکے اور خطبہ بھی سن سکے، یعنی اتنے وقت پہلے جو ہے وہ اپنی مسجد سے نکلے کہ وہاں سنتی بھی ادا کر سکے جامع مسجد میں اور خطبہ بھی سن سکے۔ لیکن اگر کوئی معتکف اس سے پہلے نکلا اور اس صورت میں بھی اعتکاف کے اوپر اعتکاف میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور اس صورت میں وہ مسجد میں وقت گزار سکتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جامع مسجد میں فرض نماز ادا کرنے کے بعد وہاں سنت ادا کرنا بھی معتکف کے لیے جائز ہے، البتہ سنت ادا کرنے کے بعد وہاں مزید ٹھہرنا مکروہ ہے، اور اگر کوئی معتکف اسی جامع مسجد میں ٹھہر گیا اور اس نے یہ نیت کر دی کہ میں باقی اعتکاف اس مسجد میں پورا کرتا ہوں تو اس کے لیے یہ جائز تو ہے، اعتکاف فاسد نہ ہوگا، لیکن یہ اس کے لیے مکروہ ہے، کیونکہ اعتکاف جس مسجد میں ایک دفعہ شروع کیا جائے پھر جو ہے اس مسجد کو تبدیل کرنا معتکف کے لیے مکروہ ہے۔ تو یہ جمعے کی نماز کے حوالے سے 3 مسائل تھے۔ ابھی اذان کے حوالے سے بھی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اذان والی جگہ اور راستہ دونوں مسجد کے احاطے کے اندر ہو تو معتکف اذان دینے کے لیے جا سکتا ہے۔ اذان والی جگہ بھی مسجد کے احاطے کے اندر ہو اور اس تک جو راستہ جاتا ہے وہ راستہ بھی مسجد کے احاطے کے اندر ہو تو ایسی صورت میں معتکف اذان کے لیے جا سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اذان والی جگہ تو مسجد کے احاطے کے اندر ہے لیکن جو راستہ
وہاں تک جاتا ہے وہ مسجد کے احاطے سے باہر ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ معتکف مؤذن ہے، یعنی اذان کی ڈیوٹی اسی کے ذمہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی جانے کی اجازت ہے۔ اور اگر اس کے ذمہ اذان کی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں علماء کرام کی دو رائے ہیں۔ اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ وہ بھی اذان دینے کے لیے اس جگہ تک جا سکتا ہے اور اذان دے سکتا ہے۔ تو یہ اذان کے حوالے سے 2-3 صورتیں تھی، یہ میں نے بیان کر دی، یہ اعذار شرعیہ تھی۔ تیسری جو قسم ہے اعذار کی وہ اعذار طبعیہ ہے، اعذار ضروریہ ہے۔ اعذار ضروریہ کے لیے بھی معتکف مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ ان میں بھی مختلف مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی معتکف بیمار ہو جائے اور مسجد کے اندر اس کا علاج نہیں ہو سکتا تو ایسی صورت میں وہ بیماری کے علاج کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اور جب وہ مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ گناہگار نہیں ہوگا اور بعد میں وہ اس اعتکاف کی قضا کرے گا۔ اور قضا کے بارے میں انشاءاللہ مسائل آگے جو 6 نمبر سبق ہے اس میں بیان ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر معتکف اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور ایسی صورت میں کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو یا کسی گھر میں آگ لگ گئی اور آگ بجھانے والے یعنی کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں معتکف ڈوبنے والے کو بچانے کے لیے یا آگ بجھانے کے لیے اعتکاف سے نکل سکتا ہے، اور اس کے لیے نکلنا ضروری ہے، اور اعتکاف جو ہے فاسد ہو جائے گا لیکن وہ گناہگار نہیں ہوگا اور بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی معتکف کے گھر میں والدہ یا والد یا بیوی یا اولاد میں سے کوئی بیمار ہو جائے اور ان کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہ ہو، خدمت کرنے والا کوئی نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی معتکف اعتکاف سے نکل سکتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور وہ گناہگار نہیں ہوگا اور بعد میں قضا کرے گا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جنازہ جو ہے حاضر ہوا اور جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی معتکف کے لیے نکلنے کی اجازت ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، گناہگار نہیں ہوگا اور بعد میں وہ قضا کرے گا۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر معتکف کے لیے گواہی کے لیے نکلنے کی ضرورت پڑے، یعنی کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور ایسی صورت میں عدالت جانا ہو اور وہاں پر گواہی دینی ہو یا کوئی کیس وغیرہ وہ اٹینڈ کرنا ہو، تو ایسی صورت میں بھی معتکف یعنی جا سکتا ہے، اعتکاف فاسد ہو جائے گا، گناہگار نہیں ہوگا اور بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسجد گرنے لگے یا مسجد گرنے کا کوئی اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں بھی معتکف مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ پھر اس میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر وہ مسجد سے نکلے اور نکلنے کی فوراً بعد وہ دوسری مسجد میں جائے اور وہاں پر اپنا اعتکاف پورا کرے تو اس صورت میں اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا اور وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ اگر وہ مسجد سے باہر نکلا اور نکلنے کے بعد وہ ٹھہر گیا تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہوگا اور گناہگار نہیں ہوگا، بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ 7واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی معتکف کو جان یا مال کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں بھی اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے بھی وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے اور اعتکاف توڑ سکتا ہے اور بعد میں وہ قضا کرے۔ 8واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی معتکف کو مسجد سے باہر نکال لیا گیا، یعنی پولیس نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو عدالت میں لے گئے یا جیل میں لے گئے، تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا، البتہ وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مقروض تھا اور قرض خواہ نے اس کو پکڑ لیا اور مسجد سے باہر نکال لیا تو اس صورت میں بھی اعتکاف فاسد ہوگا، لیکن وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا اور بعد میں وہ قضا کرے گا۔ 9واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر معتکف کو زبردستی مسجد سے نکال لیا گیا، مثلا وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر کوئی مالک جو ہے وہ آیا اور اس نے زبردستی کسی معتکف کو مسجد سے باہر کر دیا، تو ایسی صورت میں اگر وہ دوسری مسجد میں فوراً جائے تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، اور اگر وہ نہ جائے تو اس صورت میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ یہ اعذار شرعیہ اور اعذار ضروریہ کے حوالے سے چند بنیادی مسائل تھے۔ انشاءاللہ آگے حصے میں اعتکاف کی قضا کے حوالے سے اور واجب اعتکاف کے حوالے سے چند مسائل بیان ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔